بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو نون لیگ کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش میں وزیر اعظم جو ان کے نگران وزیر اعظم ہے یونس سے ملاقات ہوئی اور اس نے کیا 4 مطالبے رکھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل بتائیں گے، اور کیا بنگلہ دیش میں 1 سال جو ہو چکا ہے اپنا اس کو، تو اس کے بعد کیوں الیکشن ہوئی اس کی تفصیلات بتائیں گے، آپ لوگوں کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش کے انقلاب کے آنے کے بعد ابھی تک وہاں الیکشن ہوئی، اور کیا الیکشن ہوں گے تو واجد حسینہ جیت پائے گی یا نہیں، وہ بات قابل غور ہے اور قابل فکر ہے۔ تو کیا شیخ حسینہ جیت پائے گی یا نہیں، تو اس پر الگ ٹاپک۔ سب سے بڑا سوال ہے جو معافیاں پاکستان میں منگوانا چاہتے ہیں، اب ان سے مطالبہ کیا گیا اب 1971 کے جو ہمارے ساتھ ہوئے اس پر معافی مانگیں اور جو ہماری امداد ہے اس سے دیں، اور جو پاکستان کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں انہیں واپس لے جائیں، اور جو ہمیں امداد ملنی تھی بنگلہ دیشیوں کو وہ ہمارے $5 ارب ہمیں دیں۔ تو بنگلہ دیش نے یہ 4 مطالبے رکھے ہیں، کیا پاکستان ان 4 مطالبوں کو پورا کرے گا یا نہیں؟ تو میرا جواب ہے نہیں، پاکستان بنگلہ دیش کے ان 4 مطالبوں میں سے ایک بھی مطالبہ نہیں مانے گا۔ اور کیا پاکستان ان مطالبوں کو ماننا چاہیے یا نہیں، آپ نیچے کامنٹ میں رکھیں۔ تو میری ذاتی رائے پاکستان بنگلہ دیش کے 4 مطالبہ میں سے ایک مطالبہ تو مان سکتا ہے، باقی 3 مطالبوں کو ہم سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ مطالبہ معافی والا، ہم جو عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا تو وہاں ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور جو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم آئندہ ایسے گناہ میں شرکت کریں گے اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دیں گے، چاہے پاکستانی قوم چور کو لے یا کسی کو بھی لے وہ حکومت کرے، لیکن ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے۔ تو کیا پاکستان یہ کرے گا؟ میرا جواب ہے نہیں، پاکستان ایسی ہی نہیں کرے گا۔ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بحال ہوں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا الیکشن جو ہونے ہیں، کیا بنگلہ دیش میں الیکشن ہوں گے؟ میری ذاتی رائے کہ جو ان کا قابض وزیر اعظم ہے جو کم از کم 6 ماہ یا 7 ماہ میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے، کیونکہ وہاں سسٹم، لیکن اس نے 1 سال اب ہو چکا ہے ابھی تک قابض ہے، اور اس نے خفیہ اعلان کیا ہے جو اس کے ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق فروری میں الیکشن ہونے کا امکان ہے۔ اور کیا شیخ حسینہ جیت پائے گی؟ میرا ذاتی تجربہ ہے اگر فیئر اور الیکشن ہوں گے تو شیخ حسینہ آسانی سے یہ الیکشن جیت جائے گی اور نہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی۔ اب بات آئیے کیا بنگلہ دیش کا جو انقلاب ہے کیا جی آپ کو بتائیں کہ 30 لاکھ لوگوں سے انقلاب نہیں ہے، تو جب تک عوام ساتھ نہ، ایک جو گروہ نکلا اور جس میں طالب علم تھے، کیا ان کے خاندان، کیا لوگوں کی رائے بدلی ہے؟ کیا لوگوں میں سے ہوگا؟ کیا شیخ حسینہ کو شکست دی جائے گی یا نہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ کو کس طرح شکست ہوگی یا نہیں۔ اب جب بنگلہ دیش کا الیکشن ہوگا یا بنگلہ دیش میں جو اسلامی جماعتوں کو لوگ نہیں پسند کرتے اس لیے مذہبی جماعتوں کو لوگ ووٹ وہاں نہیں ڈالتے، تو شیخ حسینہ کے جتنے امکان بڑھ سکتے ہیں۔ تو جب بنگلہ دیش کے الیکشن کا آفیشیل اعلان ہو جائے گا تو ہم آپ لوگوں کو اس کے سروے اور ان کی چیزیں تمام بتائیں گے اور آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ کیا پوزیشن ہے، کیا شیخ حسینہ کی جو پارٹی پر پابندی لگے، کیا شیخ حسینہ نئی پارٹی بنا کر الیکشن لڑے گی، کیا شیخ حسینہ کے لوگ آزاد لڑیں گے، کیا شیخ حسینہ کے لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا، کیا اس پر امریکہ مداخلت کرے گا یا دوسرے ممالک اعتراض اٹھائیں گے یا کیا ہوگا، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کیا پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں کیا الیکشن ہوں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ پاکستان کی الیکشن کمیشن لے جائیں، جس نے پاکستان کا جو ناک کٹا ہے، سلطان سکندر راجہ، جس نے الیکشن میں PTI کو 80 ہزار کے ووٹوں کو لوگ جیتے کو فارم 47 بنا کر دیا۔ اب جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس پر عمران خان صاحب نے واضح کہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل یہ خبریں ہیں جو میں نے پاکستان سے جو بنگلہ دیش نے 4 مطالبے رکھے ہیں معافی والا، تو یہ تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں لیکن ہم نہیں مانگیں گے۔ تو اس پر بنگلہ دیش نے کہا کہ پہلے بھائی ہم سے تو
آپ معافی مانگیں، بعد میں بات کی دیکھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو امداد ہے وہ واپس کریں۔ تیجا، جو آپ پاکستانی جہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو آپ لے کر گھر چلے جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو وزیر اعظم نے بیان دیے ہے اس کے بعد پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے یا نہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں۔ شکریہ۔